نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله المولانا العظيم. گرامی قدر صدر محترم، حضرات اراکین عاملہ اور پورے ملک میں جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کے اراکین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح سے اب تک الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ اپنی خوش نصیبی کو جو اللہ نے ہمیں اس کام کے ساتھ لگایا ہے خوب سماعت فرمایا، اور اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہوا، اور جو کچھ چیزیں ہمارے اکابر کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں ان کو تفصیل سے سنا بھی، سمجھا بھی، اور یہ احساس بھی ہوا کہ کام بہت عظیم الشان ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جن اکابر کی جانشینی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ہم میں اور ان میں آسمان و زمین کا فرق ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے چند ایک رسالے لکھے جن میں اپنے اکابر کا تذکرہ ہے، تو انہوں نے ان میں بالکل شروع میں 2 جگہ اپنے اکابر کی کسی شاعر کی زبان میں تصویر کشی کی ہے. مجھے خیال آیا وہی 1-2 اشعار آپ کو سناؤں. اس میں یہ بھی ہوگا کہ ہم کن حضرات کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ بھی دعا ہوگی دل میں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما دے. تو انہوں نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ ہمارے اکابر جو اس قافلے کے اصل بانی ہیں، چلانے والے ہیں، اور ہم تک اس امانت کو پہنچایا ہے، ان کا تذکرہ کیا. فرمایا خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کے، خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کے وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کے وہ نور کے پتلے، نبوت کے وہ وارث ہیں وہی ہیں ذل سبحانی. پھر آگے فرمایا ہے ان کی ایک صفت کو، وہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. لیکن ان کا سونا وہ سونا نہیں ہے جو ہم سوتے ہیں کام کرتے کرتے. حضرت فقیہ الامت مفتی محمد حسن گنگوئی علیہ رحمہ کے ملفوظات میں موجود ہے. فرمایا دیوبند میں ایک دفعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کا بیان ہونے والا تھا، تو اس میں اونگ آ رہی تھی. فرمایا 10 دن سے سونے کو 1 منٹ بھی نہیں ملا ہے. کہنے کو بہت آسان ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہی ہیں جن کے سونے کو عبادت ہے، فضیلت ہے عبادت پر، اور انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. تو وہ ان کی وہ صفات ہیں، اور اس میں آگے فرمایا ہے وہی ہیں انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، اور انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. اور حقیقتاً ان حضرات نے دینی مراسم کی نگہبانی کی شروع کیا. انہوں نے پورے عالم کا درد دل میں لیا جس کو انسانیت سے تعبیر کیا گیا، اور اس میں قرآن پاک جو ہمارے لیے راہ ہے، اور ہمارے اکابر نے قرآن حدیث کو ہی اپنا رہنما بنایا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کو سامنے رکھ کر پوری انسانیت کا فکر کیا، اور وہی غم. اس کے بعد ان دین عند اللہ الاسلام کو سامنے رکھ کر دین فطرت کو ہی اختیار کیا.
اور امت پر شفقت کرتے ہوئے اسی کو پورے عالم میں دعوت کا میدان بنایا، اور داعی کے لیے ضروری ہے انتہا درجے کی ہمدردی اور شفقت کا ہونا، اور اس محبت میں ہر ایک کے ساتھ مساوات اور عدل۔ تو یہ ہمارے اکابر کے وہ افکار اور نظریات ہیں جو انہوں نے امت مسلمہ تک پہنچائے، اور جو بار بار تذکرہ ہوا خالق سے تعلق کے ساتھ کہ خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کر، تو پھر مخلوق کا فکر، اور وہی جمعیت علماء کا مقصد بھی ہے، مشن بھی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو آخر میں عرض کرنا ضروری ہے وہ ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور کامیابی اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اسی بھوپال میں بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے تھے، تو دلی میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجمع میں یہی ہم نے ان کی زبان سے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے مارنے کے لیے ایک ڈھیلا بھی کافی ہے۔ کوئی ڈھیلا ہم کو مار دے اور اللہ کو مارنا مقدر ہوا تو ہمارے مارنے کے لیے کسی بڑی ہتھیار کی ضرورت نہیں، مٹی کا ایک ڈھیلا کافی ہے۔ یہ تواضع تھی ہمارے اکابر کی، اور توکل بہت تھا، اور اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے۔ اللہ الفاظ میں بھی طاقت پیدا کر سکتا ہے، اللہ جملوں کو بھی بہت کچھ بنا سکتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں جو ہمارے صدر محترم نے الفاظ صبح کی مجلس میں کلیدی طور پر استعمال فرمائے ہیں، مجھے لگتا ہے ہم سب کو ان جملوں میں تاثیر پیدا ہونے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کو طاقت ہے، وہ کلام کے ذریعے ہم اس جماعت کے قلوب کے اندر تاثیر پیدا کر کے حرارت پیدا کر سکتا ہے، اور ہمارے عمل میں تحریک پیدا ہو سکتی ہے، اور اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ انہی جملوں کے اندر جو حدیث پہ ہمیں آیا ہے نصرت بالرعب، اللہ انہی جملوں میں رعب کی تاثیر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سلسلے میں دعاؤں کا اہتمام کریں تو شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر بھی رحم آئے گا، تو ہم بھی کامیابی کے قدم چوم لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔